شروع کرتے ہیں آج کی اس وضاحت کو۔ آج ہم ایک ایسی بات پر غور کرنے والے ہیں جو شاید ہمارے سوچنے کے انداز کو بالکل بدل دے۔ بات ہو رہی ہے ہمارے روحانی سفر کے آخری مقصد کی۔ کیا واقعی ہم نے اس مقصد کو ٹھیک سے سمجھا ہے؟ آج کا ہمارا ٹائٹل ہے بیونڈ پیراڈائز، سیکنگ دا پلیزر آف دا ڈیوائن۔ یہ ٹائٹل ہی اپنے اندر ایک بہت بڑا سوال چھپائے ہوئے ہے۔ چلیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اگر عام طور پر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی اس ساری مذہبی یا روحانی محنت کا آخری مقصد کیا ہے، تو فوراً سے ایک ہی جواب آتا ہے، اور وہ ہے جنت۔ یہ ایک ایسی ڈیفالٹ سوچ بن چکی ہے جس پر ہم لوگ کبھی سوال اٹھانے کا سوچتے بھی نہیں، لیکن یہاں ایک بہت ہی گہرا فلسفیانہ راز ہے۔ کیا واقعی جنت ہی ہماری زندگی کا اصل اور آخری مقصد ہے، یا پھر اس کہانی میں کوئی ایسا ٹوسٹ ہے جو ہم مس کر رہے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، دا سیکوینشل ریویل، اے کلوزر لک ایٹ دا ٹیکسٹ، یعنی مول متن اور مراحلوں کی ترتیب پر ایک نظر۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ جب ہم بنیادی ماخذ کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص کر نفس مطمئنہ کے حوالے سے، تو ایک بہت ہی حیران کن ترتیب سامنے آتی ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اے اطمینان والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ دیکھیے، یہاں بالکل واضح 4 سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ رب کی طرف لوٹنا، دوسرا اس کی رضا میں جینا، تیسرا سچے بندوں میں شامل ہونا، اور چوتھا اور بالکل آخری سٹیپ ہے جنت میں داخل ہونا۔ یعنی جنت پہلی منزل نہیں بلکہ لسٹ میں سب سے آخر میں ہے۔ اور بس یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہماری ملکیت اور سوچ پوری طرح بدل جانی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جنت ایک نتیجہ ہے، ایک آؤٹ کم ہے، نہ کہ ہمارا ابتدائی ٹارگٹ۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ کسی بھی روحانی سفر کا سب سے اونچا مقام صرف جنت کے دروازے سے اندر جانا نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی تو اس حالت تک پہنچنا ہے جہاں ہمارا خالق ہم سے مکمل طور پر راضی ہو جائے۔ جب وہ رضا مل جاتی ہے نا، تو جنت کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جسے الگ سے مانگا جائے، وہ تو خود بخود ملنے والا ایک نیچرل نتیجہ بن جاتی ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اس سفر کا دوسرا حصہ، دا برتھ رائٹ مسکنسیپشن، یعنی ایک خاص عقیدے میں پیدا ہونے کی غلط فہمی۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد ہمیں اس سب سے بڑی رکاوٹ کو بھی دیکھنا ہوگا جو روحانی ترقی کا راستہ روکتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت عام سی سوچ بن چکی ہے کہ بھائی اگر ہمیں خاص مذہب میں پیدا ہو گئے ہیں تو بس جنت میں ہمارا ٹکٹ تو ویسے ہی کنفرم ہو گیا ہے، اب مزید کسی محنت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا وہم ہے جس نے انسان کو عملی طور پر بہت پیچھے کر دیا ہے، لیکن ریالٹی یعنی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ اصل ماخذ ہمیں بتاتے ہیں کہ صرف پیدائشی طور پر کسی فیتھ کا حصہ بن جانا کافی نہیں ہے۔ جب تک ہم ایکٹیولی خالق کی رضا نہیں تلاش کرتے اور اس کے سچے بندوں کی فہرست میں شامل ہونے کی لگن نہیں رکھتے، تب تک پیدائشی لیبل کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ تو سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ بغیر کسی ایکشن کے، بغیر عملی تبدیلی کے کوئی اونچا روحانی مقام نہیں ملتا۔ جب تک انسان ایک ایسی زندگی نہیں گزارتا جو پوری طرح خالق کی رضا کے تابع ہو، اور جب تک وہ اپنے اندر کی خواہشات، اپنے نفسانی جذبات پر کنٹرول نہیں پا لیتا، تب تک وہ صرف نام کا ماننے والا ہے۔ اگر سچ میں اس مقام تک پہنچنا ہے تو اس نام کے لیبل سے آگے بڑھ کر عملی جدوجہد کرنا ہوگی۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، ٹرانزیکشن ورسز ورشپ، یعنی سودا اور سچی عبادت کے درمیان فرق۔ اور یہ تصور بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے اس مسئلے کو جو ہماری نفسیات میں چھپا ہے۔ ہم لوگ اکثر روحانیت کو بھی ایک بزنس ڈیل، ایک لین دین بنا دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں ایک سودا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص فیکٹری میں اوور ٹائم صرف اس لیے لگا رہا ہو تاکہ اسے مہینے کے آخر میں بونس مل جائے۔ یہاں نیک اعمال صرف جنت کے لالچ یا اس کے ریوارڈ کے لیے کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بالکل برعکس عبادت کا معنی کچھ اور ہی ہے۔ عبادت کوئی بزنس ٹرانزیکشن نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جو خالصتاً خالق کی خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جیسے ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو کیا ہم اس کے بدلے ان سے پیسے مانگتے ہیں؟ بالکل نہیں، وہ ہم صرف محبت اور احترام میں کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے راضی رہیں۔ یہی فرق ہے سودے اور سچی عبادت میں۔ اس لیے جب ہمارے اندر کا مکالمہ، ہمارا انٹرنل ڈائیلاگ بدلتا ہے نا، تو پورا روحانی سفر ہی بدل جاتا ہے۔ جب انسان یہ مان لے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، تو فرض کریں
یہ صرف لفظ نہیں رہتے، یہ ایک مکمل روحانی بیداری بن جاتے ہیں۔ جب تک یہ سوچ برقرار ہے کہ ہمیں بدلے میں جنت چاہیے، ہم تب بھی ایک طرح کا سودا ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جس دن ترجیح انعام سے ہٹ کر صرف خدا کی رضا بن جائے، سمجھ لیں اصل روحانی سفر وہاں سے شروع ہو گیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں کیسے ایک بنیاد بناتی ہیں ہمارے چوتھے حصے کے لیے، دی اسٹیشن آف نفس مطمئنہ، یعنی اس مطمئن اور پرسکون روح کا مقام۔ تو آخر کار ہم اس کور کانسیپٹ تک آ ہی گئے جس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے، نفس مطمئنہ، یعنی ایک بالکل شانت، پرسکون اور مطمئن روح۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی عام سی مثال لیتے ہیں۔ ذرا ایک چھوٹے سے بچے کا تصور کریں جو اپنی ماں کی گود میں سکون سے لیٹا ہے۔ اس وقت اس بچے کو ارد گرد بکھرے ہوئے کسی مہنگے کھلونے کی، کسی چاکلیٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کا مکمل سکون صرف اس گود میں، اس قربت میں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح نفس مطمئنہ کی حالت میں ہمارے وجود کا پورا مرکز صرف اور صرف اس خالق کی رضا بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جنت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ جنت ان بکھرے ہوئے کھلونوں کی طرح ایک سیکنڈری چیز، ایک نیچرل بائی پروڈکٹ بن جاتی ہے۔ انسان لالچ اور خوف سے آزاد ہو کر ایک مکمل اطمینان میں چلا جاتا ہے۔ اس پرسکون روح کو ٹھیک سے کھڑا رکھنے کے لیے 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا، خالق کی رضا، دوسرا، اس کی مرضی پر راضی رہنا، اور تیسرا، سچی لگن اور عقیدت۔ جب کسی بھی انسان کی زندگی کا مرکز یہ 3 چیزیں بن جائیں تو جنت کوئی ایسی اجرت نہیں رہتی جس کا ڈیمانڈ کیا جائے، بلکہ یہ تو خالق کی طرف سے اپنے اس سچے بندے کو دیا جانے والا ایک بہت ہی خوبصورت، محبت بھرا اور مفت تحفہ بن جاتی ہے۔ ایک بزنس مین کی طرح انعام کی طلب کرنا اور ایک عاشق کی طرح خالص محبت کرنا، یہی وہ باریک لیکن سب سے زیادہ اہم فرق ہے۔ ان ساری باتوں کا اس پورے فلسفیانہ اور روحانی بدلاؤ کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ ہماری اصل اور آخری منزل خود وہ خالق ہے، نہ کہ اس کی بنائی ہوئی کوئی تخلیق، چاہے وہ جنت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس پوری زندگی کو ہم ایک میراتھن سمجھ لیں تو ہماری فنش لائن کوئی گولڈ میڈل یا ٹرافی حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس منزل تک پہنچنا اور اس ذات کی خوشنودی پا لینا ہے جس نے وہ سب بنایا ہے۔ روحانیت کا سب سے اونچا مقام صرف جنت کو پانا نہیں، بلکہ جنت بنانے والے کو پا لینا ہے۔ آج کی اس وضاحت کو ہم مول ماخذ سے لیے گئے ایک بہت ہی طاقتور کوٹ پر ختم کریں گے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں: جو انسان جنت کو اپنا ہدف بناتا ہے وہ ابھی راستے میں ہے، لیکن جو الہی رضا کو اپنا ہدف بناتا ہے وہی نفس مطمئنہ کے قریب ہے۔ یہ بات ہمیں جھنجھوڑتی ہے، رک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم روزانہ کتنے ہی اعمال کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ ان کی اصل بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم ابھی تک صرف لالچ اور خوف کے رستے پر رکے ہوئے ہیں، ایک عام سے بزنس ڈیل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا ہم نے واقعی اس سچی اور آخری منزل کی طرف قدم بڑھا دیے ہیں جہاں صرف اور صرف اس کی رضا میٹر کرتی ہے؟ یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔